تجھ سے ہی میرا غرور، تحریر ریم بخاری، ایپیسوڈ نمبر 4۔ شام میں انہیں مغرب کا وضو کروانے آیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے، اسی لیے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رہتا۔ وضو کے بعد کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی۔ ان کے پاس کھڑا رہا۔ کچھ چاہیے؟ نماز پڑھتے ہی نے انہیں بستر پر بٹھاتے پوچھا۔ بیٹھو، کچھ پوچھنا ہے؟ وہ بیڈ پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ جی۔ وہ بھی ان کے پاس بتائی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آج پھر تمہارے باپ اور چچا نے تمہارے اور سحر کے رشتے کی بات کی ہے، دھیمے سے لہجے میں بولے۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، ویسے بھی یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہی حق ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گیا۔ اگر رضامندی دے رہے ہو تو دل میں بات نہ رکھنا، آج کا انکار کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اتنے سال کا تجربہ تھا، وہ کافی کچھ بھانپ گئے تھے۔ ابا جان، مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں سحر کی رضامندی اس رشتے کی جانب نہ ہو، کیونکہ اس کی دوست رشتہ لائی تھی، بس اسی کی رضامندی سے ناواقف تھا، اسی لیے چپ رہ گیا، وہ بھی اس کی خوشی کے لیے، اس کے علاوہ انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے انداز میں شرم ساری تھی۔ میں اس وجہ سے بیمار نہیں ہوا، میرے مسائل بہت پہلے سے ہیں، مجھے میرے بچوں اور ان کی میرے لیے محبت پر فخر ہے، اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر یہ فیصلہ مت کرو۔ اگر آپ یہ بات سحر کے آئے رشتے سے پہلے پوچھتے تو میں اتنی الجھن کا شکار نہ ہوتا، اسی وقت فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتا۔ اس کے انداز سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے قرآن پاک پکڑا دو، میں تلاوت کر لوں۔ نے قرآن پکڑا کر انہیں ٹیک لگوا دی۔ تبھی کی والدہ کے آنے پر وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ عشاء کے بعد سحر ان کو دوا دینے آئی، یہ ذمہ داری اس نے خود لی تھی، ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ انہیں دوا کھلا کر ان کے ساتھ جڑ کر ڈریسز کی ویڈیوز دکھانے لگی، جس کی ان سے فرمائش بھی کی تھی۔ اسی ویب سائٹ پر برائڈل ڈریسز بھی موجود تھے، جسے دیکھ کر ان کے دل میں سحر کو ایسے دیکھنے کا خیال آیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک طرف لگے ایڈ پر ٹکی نظریں دیکھ کر بولی۔ بس دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی بھی ایک دن ایسے ہی دلہن بنے گی۔ خواہش زبان پر آ گئی۔ ٹھیک، پھر میرے لیے ڈریس آپ سلیکٹ کریں گے؟ وہ ایک دم ان کی طرف مڑ کر بولی۔ پہلے دلہا تو پسند کر لیں۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ اس کا اختیار بھی آپ کو دیا تھا، مگر وہ تھوڑی ویب سائٹ پر ملے گا، اس کے لیے آپ کو تندرست ہونا پڑے گا۔ وہ بھی چلبلے انداز میں گویا ہوئی۔ ویسے کے لیے انکار جلد بازی میں نہیں کیا، تھوڑا وقت لے لیتی۔ وہ مناسب الفاظ کا استعمال کر رہے تھے۔ میں نے کب انکار کیا؟ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی۔ ہیں؟ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ میں شوق ہوئی تھی یوں اچانک اس کا نام سن کر، اور آپ نے مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا، سحر نے یاد دلایا۔ اور جو کہہ رہی تھی کہ کبھی اس بارے میں سوچا نہیں، انہوں نے بھی اسی کی بات لوٹائی۔ اس کا مطلب کیا بنا تھا کہ ایک گھر میں رہتے کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ اب میں نے اپنے کزن کو شوہر کی نظر سے تھوڑے دیکھا تھا۔ اس نے ناک چڑھائی۔ واقعی اس وقت سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ چلو اب اگر میں دوبارہ پوچھوں تو؟ انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا۔ اس کے نہیں، صرف میرے دادا بن کے سوچیں کہ وہ میرے لیے کیسا رہے گا۔ وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے، وہ سچے دل سے بولے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ میرے لیے دنیا کا بہترین شخص ہوگا تو بنا کوئی اور بات سوچے اسے میرے لیے چن سکتے ہیں۔ میرا ہر فیصلہ کرنے کا حق آپ کے پاس ہے، جسے میرے ماں باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ جیتی رہو۔ ان کی دعا پر وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر مزید ویڈیوز دیکھنے لگی۔ ودیا جو ڈنر ٹیبل پر موجود تھی موبائل کے بپ پر چونکی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کے گھر میں کھانے پر موبائل کا استعمال سخت ناپسندیدہ عمل تھا۔ نو! کھانا مکمل کر کے اس نے موبائل دیکھا، جہاں سحر کا میسج دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ وحج پاشا اور صبا پاشا پریشانی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سحر کا رشتہ اس کے کزن سے طے پا گیا ہے، اس نے رونی شکل بنائی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ وحج صاحب نے سنجیدہ انداز اپنایا۔ اس کی چیخ پر وہ ڈر گئے تھے۔ ان سے اصل کے لیے کہا تھا اور انہوں نے بلایا بھی تھا، پر احمد انکل کی بیماری کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ مصباح بولی۔ مجھے وہ لوگ اس رشتے میں انٹرسٹڈ نہیں لگے۔ جس دن ہم لوگ احمد صاحب کی عیادت کو گئے تھے تب بھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، وحج صاحب نے تجزیہ کیا۔ تو انہوں نے بلایا کیوں تھا؟ مصباح بیگم کچھ الجھن سے بولی۔ ہو سکتا ہے پہلے کوئی مان نہ رہا ہو یا کسی کو اعتراض ہو، اب احمد صاحب کی بیماری کے باعث ان کی خواہش کا احترام کیا جا رہا ہو۔ وہ زمانہ شناس سے حالات بھانپ گئے۔ ودیا سحر کو کال ملاتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
ودیا تو ذہن بنائے بیٹھی ہے. انہیں بہن کا خیال آیا جو روز فون کر رہی تھی. اسے آگاہ کر دو، بہرحال ان کی بیٹی جیسا چاہے فیصلہ کرے. تم بھی اگر سحر کی فیملی سے ملو تو ذکر نہ چھیڑنا، وحید صاحب نے سمجھایا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کال اٹینڈ ہونے پر وہ کمرے میں داخل ہوتے چیخی، جس پر سحر نے فون کان سے دور ہٹایا. سحر کو اسی رد عمل کی توقع تھی، اسی لیے میسج کے بعد فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی. میرا اور اون کا رشتہ ہو رہا ہے. اس کی تسلی کے لیے بات دہرا دی. انکار کر دو، وہ فٹافٹ بولی. اور وہ کیوں بھلا؟ سحر نے شرارت سے لب دانتوں میں دبایا. تصور میں وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں نا. وہ کمرے میں چکر لگاتے ایک ہاتھ میں فون تھامے دوسرا ہاتھ تیزی سے بالوں میں چلا رہی تھی. بڑے ابا کی خواہش ہے، میں انکار نہیں کر سکتی. اب کی بار دھیمی سی آواز میں کہا. تو پہلے ہاں کیوں کی تھی؟ کتنا کچھ پلان کر لیا تھا میں نے. وہ تو اس کے ساتھ ورلڈ ٹور تصور کیے بیٹھی تھی. پہلے ہم دونوں سے بات کی، پر ہماری خاموشی پر سب نے تمہاری فیملی کو بلایا تھا. مگر بڑے ابا کی حالت کے بعد ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے. وہ رسانیت سے اسے سمجھانے لگی. تم ان کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لے لو گی؟ وہ کچھ شاکی ہوئی. تمہیں بڑا لگ رہا ہوگا، مگر میرے لیے تو ان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں. اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے وہ خود بھی ٹھنڈی پڑ گئی. وہ سحر کی اپنے دادا سے محبت سے اچھی طرح واقف تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. کیا تم اون کے ساتھ پوری زندگی گزار لو گی؟ اس نے اب نرمی سے پوچھا. اس میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انکار تو کیا اعتراض کیا جا سکے. اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی. اور محبت کا کیا؟ نرمی سے پوچھتے ودیا بھی ٹیرس پر آ گئی. ابھی تو مجھے کسی اور سے ہوئی نہیں کہ دل دکھتا، باقی شادی کے بعد بھی تو ہو جاتی ہے. امید ہے جیسے وہ تمام رشتوں سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے بھی کرے گا. اور ویسے بھی میں محبت سے زیادہ احساس، وفاداری اور خلوص پر یقین رکھتی ہوں جو اس میں موجود ہے. آنکھیں بند کرتے وہ یقین سے بولی، جس پر اون کی شبیہ نظر آئی تو وہ جھٹ آنکھیں کھول گئی. وہ خود اپنی کیفیت پر حیران ہوئی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اون تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا. وہ سب کچھ بھول کر اپنی دوست کے لیے دعا گو تھی جو اسے ہر چیز سے عزیز تھی. مزید سخت رویے سے وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی. اچھا یہ بتاؤ، یہ روکھا سوکھا رشتہ ہوگا یا کوئی شور شرابہ بھی ہوگا؟ اس کی ہنگامہ خیز طبیعت بیدار ہوئی. ابھی تو فائنل نہیں ہوا. میں بھی منگنی کا فنکشن رکھیں تو میں اس لیے بتایا کہ بعد میں مجھ پر چڑھائی نہ کروں. وہ چڑھانے والے انداز میں بولی. چلو پھر ہم نے خوب شور شرابہ کرنا ہے، بلکہ تمہارے گھر رک کر پجامہ پارٹی اور گرلز نائٹ کرنی ہے. باقی سب کو بتا دیا. وہ اس کا طنز اگنور کر گئی. تمہارا ری ایکشن شدید آنا تھا، اس لیے سوچا پہلے تمہاری ڈوز سن لوں، باقی سب کو فائنل ہونے پر بتاؤں گی. سحر اب کال کاٹنے والی تھی. ویسے ایک بات تو بتاؤ. وہ فون کاٹنے لگی تھی کہ ودیا کی آواز پر رکی. اس رشتے سے تمہارے اسے کھڑوس کزن، مطلب دنیا کے سب سے سنجیدہ مزاج آدمی کے چہرے کے عضلات میں کوئی فرق آیا ہے؟ وہ باز آنے والی نہیں تھی. وہ بہت پولائٹ ہے. سحر نے اس کی سائڈ لی. وہ اس رشتے پر مطمئن تھی. تم نے شاید اس کی مسکراہٹ دیکھی ہو، ہم نے تو سڑا چہرہ ہی دیکھا ہے. ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ سحر کال کاٹ گئی. ودیا اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے لیپ ٹاپ پر بزنس ریلیٹڈ فائلز دیکھنے لگی. اصل فریش ہو کر لاؤنج میں آ کر مما کے پاس بیٹھا تو ملازمہ کافی لے آئی. خیریت ہے؟ ان کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا. بس دوپہر میں لیٹ گئی تھی تو طبیعت بوجھل ہو گئی. انہوں نے بات بنائی. وہ ڈنر کے بعد بتانے کا ارادہ رکھتی تھیں. وہ ان کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا. پھر کسی دوست کی UK سے کال آئی تو وہ اس کے ساتھ لگ گیا. اس کے آنے تک انہوں نے ڈنر لگوا دیا. واہ بھائی مما، آج تو میرا فیوریٹ کھانا بنا ہے. وہ شوق سے سب پلیٹ میں نکالنے لگا. وہ بھی بے دلی سے اس کا ساتھ دینے لگی. مجھے تم سے بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ. کھانے کے بعد اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر وہ ان کے پیچھے چل پڑا. جی. ان کے سامنے بیٹھ کر وہ بولا. بیٹا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا. انہوں نے آغاز ہی تمیز سے کیا تھا. کیا ہوا؟ وہ سمجھ نہ سکا. سحر کا رشتہ اس کے کزن سے ہو رہا ہے، دھیمے سے لہجے میں بتایا. یوں اچانک کیسے؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ لوگ انہیں گھر بلا چکے تھے، اب انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کی فیملی میں ہی ہو رہا ہے پہلے. شاید کچھ مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے تمہارے پرپوزل کو کنسیڈر کیا ہوگا، اب ارادہ بدل لیا ہوگا. ان کی کوشش تھی کہ اصل اس چیز کو نارملی لے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماں کی پریشانی دیکھ کر اس نے خود کو نارمل کیا. ودیا نے مصباح کو بتایا ہے اور اسے سحر سے ہی پتہ چلا. بیٹے کی پسند نہ دلوانے پر وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی.
اٹس اوکے مما، یہی میرے لیے بہتر ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ مشکل خود پر قابو پاتے وہ گہرا سانس بھر کر بولا، تمہیں اس سے بھی اچھی لڑکی ملے گی۔ اس کی دل جوئی کے خیال سے بولی، بالکل مما، وہ میرے لیے بنی نہ تھی، اور جو میرے لیے بنی ہوگی وہ جلد مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ کھڑا ہو گیا، مگر دل کا کیا کہتا جہاں دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس بار لڑکی میں پسند کروں گی۔ وہ مان سے بولی، ضرور کیجیے گا، مگر کچھ وقت رک جائیں، میں تھوڑا بزنس میں پیر جما لوں، ابھی وہ فی الحال فوکس ایک طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، اصل اور کتنا وقت؟ وہ بے چین ہوئی۔ میرا کوئی جوگ لینے کا ارادہ نہیں، بس اتنا وقت دے دیں کہ آپ کے بغیر بزنس پروجیکٹ حاصل کر لوں۔ ابھی تو آپ کے اور پاشا انکل کی ایڈوائس پر چل رہا ہوں۔ اس کی بات سچ تھی، پھر بھی کتنا وقت؟ وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ کل آفس میں بتاؤں گا، وہ بھی پروجیکٹ ملنے کے بعد، اسی لیے سو جائیں تاکہ کل میٹنگ اچھے سے اٹینڈ کر سکیں۔ شب بخیر۔ وہ ان کے پاس آ کر ماتھا چومتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پرسکون رد عمل اور ترجیحات پر وہ کچھ مطمئن ہوئی، ورنہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ زیادہ جذباتی نہ ہو جائے۔ وہ بہت کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی، اصل اس وقت 15 سال کا تھا۔ انہوں نے بیٹے کے ساتھ بزنس کو بھی سنبھالا، خود تو وہ بزنس پڑھی ہی تھی، ساتھ اکثر آفس کا بھی چکر لگاتی رہتی تھیں۔ ان کے بھائیوں اور پاشا صاحب نے بھی ان کی بہت مدد کی کہ وہ اس بزنس کو یہاں تک لانے میں کامیاب تو ہو گئیں، مگر اسے زیادہ ترقی نہ دے سکیں۔ اصل حال ہی میں اپنی ایجوکیشن UK سے مکمل کر کے آیا تھا، اسے یہاں کے ماحول کو سمجھنے میں وقت درکار تھا۔ وہ تو انہوں نے جلدی کی، ورنہ اصل شاید ابھی بھی رشتے کے چکر میں نہ پڑتا۔ اب وہ آگے اپنی مرضی کرنا چاہتی تھیں تاکہ دوبارہ اصل کسی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ ان دونوں کے ہاں کرتے ہی علیم احمد صاحب ان کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ گھر والے تو تیار تھے، مگر سحر اور اون کا ننیال والے کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے شادی کے بجائے نکاح کا فنکشن رکھا گیا۔ یہ علی احمد صاحب کی ہی خواہش تھی کہ نکاح کا فنکشن خوب دھوم دھام سے کیا جا رہا ہے۔ بڑے ابا میں تو جیسے پھر سے جان آ گئی ہو۔ ان کی خوشی کو دیکھ کر باقی سب بھی جی جان سے تیاریوں میں لگ گئے۔ خواتین نے شاپنگ کی ذمہ داری سنبھالی تو مرد حضرات مہمانوں لسٹ اور انویٹیشن میں لگ گئے۔ ان کے ذمے ہال اور مینیو تھا، ساتھ اس نے آفس بھی دیکھنا تھا۔ سحر بھی ماں اور خالہ کے ساتھ تقریباً روز بازار جا رہی تھی۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، وہ کوئی بھی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کو بھی آگاہ کر کے شاپنگ پر بلا لیتی، سبھی بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ نکاح کی رات انہوں نے ڈھولک رکھی اور خوب شور شرابہ کیا، ساتھ ہی چھوٹی سی مہندی اور اپٹن بھی کر لیا۔ بچیوں کی شرارتوں سے گھر میں رونق لگ گئی۔ اور ان کا کوئی ہم عمر کزن نہیں تھا، اسی لیے اس کے دوست بھی اسے بیچلر پارٹی کے نام پر لانگ ڈرائیو پر لے گئے، جہاں اس کو ہلدی سے نہلانے کا مکمل انتظام تھا۔ وہ بیچارہ اف بھی نہ کر سکا، دیر رات تک اسی حالت میں ان کے چنگل سے نکلا اور چھپتے چھپاتے گھر پہنچا۔ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں رسائی حاصل کی۔ سحر اور اس کی دوستوں کے ہنگامے کی آواز ان کے جاگنے کا ثبوت تھی، باقی سب بھی تھوڑی دیر پہلے کمروں میں گئے تھے۔ سحر تیار ہو رہی تھی جب میک اپ آرٹسٹ کسی کال کی وجہ سے مصروف ہو گئی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف تو بڑے ابا کی خواہش پوری کرنے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف اون کے کسی سخت رد عمل کا ڈر۔ جب سے نکاح کا دن ہوا ان کا کتنی بار آمنا سامنا ہو چکا تھا، مگر اس کا انداز نارمل تھا۔ نکاح کو لے کر کسی قسم کی خوشی یا خفگی کے جذبات کا اظہار نہ کیا گیا۔ اون کے ساتھ اچانک بنا پناہ اس کا رشتہ کس ڈگر پر چلے، یہی سوچ اب اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ ابھی سے کھڑوس کے خیالوں میں کھوئی ہو؟ ودیا کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ تینوں بھی اسی کے ساتھ تیار ہونے آئی تھیں، باقی دو دوسرے روم میں تھیں۔ ودیا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنی خواہش آئی تو وہ ہنس پڑی۔ اب کیا دورہ پڑا ہے؟ وہ بے وقت ہنسنے پر بولی۔ میں تمہیں بتا دوں تو تم پر بھی غصے کا دورہ پڑ جائے گا۔ ایک بار پھر سے اس کا قہقہ گونجا۔ مطلب؟ ودیا نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں پتہ ہے، میں چاہتی تھی کہ تم اون کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ جاؤ۔ بمشکل ہنسی روک کر اس نے بات مکمل کی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ حسب توقع وہ چیخیں دی۔ مجھے تم دونوں کو ساتھ دیکھنے کا شوق تھا، بس تم سے کہہ نہیں پائی۔ وہ اسے اپنے گھر والوں کے خیالات نہیں بتا سکتی تھی۔ اچھا کیا، ورنہ تمہارا حسین تھوبڑا آج اتنا خوبصورت نہ لگ رہا ہوتا۔ اسے تو اس کی سوچ کو سوچ کر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں اعتراض کیا ہوتا؟ ایسے ہی اپنا دماغ مصروف رکھنے کے لیے بات بڑھائی۔ پہلی بات تو میں ایسے انسان کے ساتھ بالکل نہ رہوں جو ناپ تول کر بولے اور سال کے سال مسکرائے۔ دوسرا، مجھے شوہر کے نام پر باڈی گارڈ نہیں چاہیے۔ تیسرا، مجھے اپنے آنے جانے کے لیے کسی کا پرمیشن لیٹر نہیں چاہیے۔ وہ تو لسٹ تیار کیے بیٹھی تھی۔ تو تمہیں کیسا ہمسفر چاہیے؟
سحر نے ان کی لمبی فہرست پر فل اسٹاپ لگایا۔ وہ جس سے میں کھل کر بات کر سکوں، مذاق کروں تو وہ خفا نہ ہو، حق سے غصہ کر سکوں، لڑ سکوں، ہر وقت اس کی خفگی کا سوچ کر اپنے جذبات دل میں نہ دبانے پڑیں۔ پہلی بار وہ اپنے اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اللہ کرے تمہیں بہت اچھا انسان ملے۔ ودیہ سمجھ گئی کہ وہ اون کے سنجیدہ مزاج کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہے۔ حق ویسے کیسی دوست جس کو میرے لیے سوچا ابھی اسی کی دلہن بنی بیٹھی ہو۔ ہاؤ مین۔ اب وہ اسے چڑھانے لگ گئی۔ بکو مت، اس نے گھرکا۔ تب تک میک اپ آرٹسٹ آئی تو ان کو چپ ہونا پڑا۔ سحر اناری رنگ کے خوبصورت برائڈل لانگ فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ فراک پر سلور کام تھا، ساتھ ڈائمنڈ جویلری تھی، جبکہ اون بھی آف وائٹ شلوار قمیض پر لانگ پرنس کوٹ پہنے شاندار لگ رہا تھا۔ ان کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ نکاح کے انتظامات بہت اعلیٰ پائے کے کیے گئے تھے۔ ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں نے پھولوں کے پردے کے اطراف بیٹھے اپنے پیاروں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی۔ نکاح کے ساتھ ہی دونوں کی دھڑکنوں نے لے بدلی، ساتھ ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ اب درمیان سے پردے ہٹائے گئے۔ اون کی نظر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ پراعتماد سی سحر نگاہ ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ساتھ ہی تصویروں کے ساتھ مہمانوں کا ان کے پاس آنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو کھانے کے دوران بھی جاری رہا۔ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر پائے۔ مصباح بیگم بھی نکاح میں موجود تھیں۔ منیبا نے خود ان کو کال کر کے نکاح کی دعوت دی، ساتھ رشتے کے سلسلے میں معذرت بھی کی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے وہ سحر کو دیکھتے تصور میں ودیہ کو دلہن بنے دیکھ رہی تھیں۔ مما، اس کی آواز پر وہ چونکیں۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ تینوں بھی منیبا کے اصرار پر انہی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سوچ رہی ہوں کل کو تم بھی سحر کی جگہ ہوگی اور میں منیبا کی جگہ تم کو رخصت کرنے کی تیاریوں میں ہوں گی۔ وہ بہت کم جذباتی ہوتی تھیں۔ میری اتنی کنٹرول مما جذباتی کیسے ہو گئیں؟ وہ ان کے ساتھ لگی۔ تم ایک ہی تو بیٹی ہو جس میں ہماری جان بستی ہے، بس تمہاری دوری کا سوچ کر دل بھر آیا۔ منیبا لکی ہے کہ اس کی بیٹی دور نہیں جائے گی۔ انہیں ان پر رشک ہوا۔ میں بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی بلکہ گھر داماد رکھ لیں گے۔ اس کے مذاق پر وہ گھور کر رہ گئیں۔ کھانے کے بعد مہمانوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی احمد صاحب جو ان کے پاس اسٹیج پر بیٹھے تھے، انہوں نے سحر کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب سے یہ تمہاری شریک حیات اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ نکاح جیسے مقدس بندھن میں بندھ کر تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی اور ہمراز بن چکے ہو۔ باقی تو سب دنیا داری کی رسمیں ہیں جو وقت کے ساتھ ادا ہو جائیں گی۔ وہ دھیمی سی مگر نم آواز میں انہیں سمجھا رہے تھے، مگر آنکھوں کی بے پناہ چمک ان کی خوشی کی غماز تھی۔ اون نے ایک نظر گھر والوں کو دیکھا اور پھر سحر کی جانب۔ ایک دفعہ کھڑی ہو نا۔ اون کے کہنے پر وہ الجھی ہوئی سی کھڑی ہوئی۔ بھاگو، کہتے ہی اس نے سحر کا ہاتھ کھینچ کر دوڑ لگا دی۔ سحر تو اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے لہنگے کو تھام رکھا تھا، مشکل سے سیڑھیوں پر سے خود کو سنبھالا۔ اون کے دوستوں نے ایک دم شور مچا دیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی وہ اسے لیے ہال سے لے گیا۔ پہلے تو وہ سب حیران و پریشان ہوئے، پھر جب شرارت سمجھ آئی تو مسکرانے لگے۔ مرتضیٰ صاحب کو ان کی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ ایک دم ہلچل مچی کہ وہ گھبرا گئے۔ مہمانوں کے سامنے بھی شرمندہ سے ہوئے۔ وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھتے واپسی پر آڑے ہاتھوں لینے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر باپ کو خوشی سے ہنستے دیکھ وہ بھی زیر لب مسکرا دیے۔ اون نے سحر کا خیال کرتے رفتار کم کر دی، مگر ہاتھ نہ چھوڑا۔ باہر آ کر جیب سے چابی نکال کر لاک کھول اور سحر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہال سے نکلتے ہی مین روڈ پر لے آیا۔ سحر اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، پر نیا رشتہ بننے کے باعث تھوڑی جھجک تھی۔ دوپہر میں کھانا کھایا تھا؟ اون نے ہی بات کا آغاز کیا۔ نہیں، بس پارلر میں جوس پیا تھا، دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ یعنی میری طرح صبح سے بھوکی ہو؟ حد ہے، جن کے نکاح کا کھانا سینکڑوں لوگ کھا رہے ہیں وہی بھوکے ہیں۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اسے خود بہت بھوک لگی تھی۔ اس حلیے میں کیسے؟ اس نے اپنے سنگھار پر نگاہ ڈالی۔ آرڈر پلیس کر کے گاڑی میں کھا لیں گے۔ وہ روڈ کے گرد کوئی مناسب ریسٹورنٹ دیکھنے لگا۔ آخر اس نے ایک ریسٹورنٹ سے بریانی، کباب اور روسٹ آرڈر کیا اور ویٹ کرنے لگے۔ آکورڈ سچویشن محسوس کرتے دونوں چپ تھے۔ گزرتے لوگ انہیں کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کھاؤں کیسے؟ کھانا آنے کے بعد وہ گود میں لیے بیٹھی سوچ رہی تھی، کیونکہ نتھ کی وجہ سے کھانا مشکل تھا۔ رکو، اون نے آگے ہو کر اس کی نتھ کا معائنہ کیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں کر لوں گی۔ اس نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ مرر ادھر سیٹ کریں۔ اس کے کہنے پر اس نے مرر کا رخ اس کی طرف کیا۔ آخر وہ نتھ اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اسے یوں دیکھ کر پوچھا۔ ہاتھ دھونے۔
اس کا ایک اور مسئلہ سامنے تھا۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور باہر نکل کر اس کی طرف آ کر ہاتھ دھلوا دیے۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس کے کہنے پر وہ واپس اپنی سیٹ پر آیا اور اسے کھانا کھاتے دیکھ خود بھی کھانا شروع کیا۔ صبح سے اب کچھ پیٹ میں گیا تو راحت محسوس ہوئی۔ اب وہ تیزی سے کھانے لگا جبکہ سحر کی رفتار دھیمی تھی۔ جلدی کھاؤ، میں تو کھا چکا ہوں۔ اس نے موبائل نکال کر دادا کو کال ملائی۔ ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ وہ اس کال پر حیرانی سے پوچھنے لگے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے پاس کیش ہوگا؟ اس کے پوچھنے پر سحر چونکی۔ ہاں ہے، کتنا چاہیے اور کہاں ہو؟ وہ ان کے کسی ضرورت کا سوچ کر پریشان ہو گئے۔ سحر کو روحانسا ہوتے دیکھ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ مجھے 40-50 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس کی ڈیمانڈ پر دونوں طرف سے حیرت کا اظہار کیا گیا۔ تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ اب ان کی پریشانی گہری ہوئی۔ مجھے اپنی نئی نویدت دلہن کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی دوسری جانب سکون کا سانس لیا، ساتھ ہی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ سحر بھی کچھ لال ہوتے چہرے کو جھکا گئی۔ تم خود اتنی بڑی کمپنی کو چلا رہے ہو، یہ رقم تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ درجنوں تمہارے اکاؤنٹ ہیں اور کارڈ سے تمہارا والیٹ بھی بھرا رہتا ہے۔ وہ بھی اب اسی کے انداز میں بولے۔ میں تو صرف مزدور ہوں، چیک پر ابھی بھی آپ کے بیٹے کے سائن چلتے ہیں۔ ادھر میں نے نوبیاہتا دلہن کو لیے فلائٹ پکڑنی ہے، ادھر انہوں نے سارے اکاؤنٹ اور کارڈ بلاک کروا دینے ہیں۔ کہتے ہوئے اس کی نظر سحر پر پڑی جو ابھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے اشارے سے کھانے کو کہا جس پر اس نے بائٹ لی۔ ویسے تم لوگوں سے اچھے نہیں ہیں، جتنے چاہو گے مل جائیں گے۔ انہوں نے مان رکھا۔ اچھا آپ ذرا گھر جاتے ہمارے پاسپورٹ وغیرہ تو چھپا لیں ورنہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ آئے تو ملنے مشکل ہیں۔ اس نے شرارت سے سر کھجایا۔ ابھی واپس آ جاؤ، اگلے سال ولیمے کے بعد میں تمہیں خود بھیجوں گا۔ سحر بھی ان کی چہکتی آواز سن کر مسکرا رہی تھی۔ اگلے سال کا انتظار کون کرے؟ ابھی آپ نے خود میری بیوی کا ہاتھ مجھے تھما کر اسے میرے حوالے کیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کی ان کی بات یاد کراتے بولا۔ اب میں ہی واپس آنے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی دوسری بات اگنور کر کے بولے۔ نہ بابا، آپ کے بیٹے نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دینا، ویسے بھی میرا ارادہ ذرا لانگ ڈرائیو کا ہو رہا ہے۔ سحر اسے پہلی دفعہ اتنی طویل اور بلا بات کے بحث کرتے دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو کم از کم الفاظ میں بات کرنے کا عادی تھا۔ ابھی آ جاؤ تو گارنٹی میں لیتا ہوں، مگر دیر کی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھی بات ختم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہونے کی وجہ سے مرتضیٰ صاحب اس کی گلفشانیاں سن رہے تھے۔ وہ لوگ گھر کے راستے میں تھے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ کے کہنے پر اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہا ہوں، اس نے احسان جتلایا۔ بیٹا جی زیادہ ہوا میں مت اڑنا کہ ارمان ناک کے رستے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ آخر مرتضیٰ صاحب کی برداشت جواب دے گئی۔ سحر کو ان کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا ہم آ رہے ہیں، اس نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ تو صرف علی احمد کا سوچ کر مذاق کر رہا تھا جو تھوڑا بہت ان کی تنہائی میں چلتا تھا، مگر اب باپ کی موجودگی جان کر اسے اپنی فضول بکواس پر شرمندگی ہوئی۔ جلدی فنش کرو، کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا کھانا ڈسپوزیبل پیکنگ میں تھا۔ سحر نے سامان شاپنگ بیگ میں واپس ڈالا۔ اب آن نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سحر بھی گھر والوں کا سوچ ہی رہی تھی۔ بس آئس کریم لے کر چلتے ہیں۔ پھر جیسے ہی آئس کریم آئی اس نے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں تو اپنی کھا لوں، کہتے ہی آن نے مزے سے کھانی شروع کی۔ 10 منٹ وہاں لگے، گھر آتے انہیں ٹائم لگا، مگر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ بس دونوں خواتین ان کے انتظار میں موجود تھیں۔ ان کے آتے ہی محبت سے گلے لگایا۔ کہاں تھے؟ آخر ماں نے فرضی کان کھینچے۔ آپ کی بہو کو بھوک لگی تھی جسے آپ نے صبح سے بھوکا رکھا تھا۔ اس نے سارا ملبہ اس پر گرا دیا۔ کھانا گھر بھی کھایا جا سکتا تھا، انہوں نے جواز رد کر دیا۔ ابھی وہاں اتنا ٹائم لگنا تھا، کافی مہمان رہتے تھے اور ہماری بھوک زوروں پر تھی۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ یوں کہو نا، بیوی کے ساتھ ڈنر کرنا تھا، منی بھابھی اب کی بار بولی۔ آنی بس سوچا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو تھوڑی فیل ہی لے لی جائے۔ اس نے پھر شرارت کی جس پہ سحر نے لال چہرہ لیے سر جھکایا، پر وہ دونوں بہنیں مسکرا دیں۔ جاؤ کمرے میں، تمہارے بابا آتے ہوں گے۔ ماں کے کہنے پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ چلو تم بھی کمرے میں۔ سحر بھی ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی کیونکہ جویلری وغیرہ اتارنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ صبح سحر کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی، فریش ہو کر دیکھا تو جویلری وہیں تھی۔ وہ آنی کو دینے کے خیال سے ان کے کمرے کی طرف آئی۔ رات کی حرکت پر آن کو غصہ مت کیجیے گا، وہ صرف بڑے ابا کو اچھا محسوس کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوین بیگم شوہر کو سمجھا رہی تھی، شاید وہ بھی آج دیر سے اٹھے تھے۔ اور کچھ؟ انہوں نے بال بناتے ان کے عکس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ کبھی ایسی شرارت نہیں کرتا، ہمیشہ سنجیدہ رہتا ہے۔ دیکھیں کیسے آپ کے کہنے پر مرضی کے بغیر اس رشتے پر راضی ہو گیا۔
وہ غصہ تو نہیں تھے پر پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہوں۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ میں ظالم باپ ہوں یا اس پر زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ آپ ہی بتائیے، پہلے کبھی ڈانٹا ہے؟ وہ اب پلٹ کر ان کی طرف مکمل متوجہ تھے۔ نہیں، وہ رات کو آپ کے دوست وغیرہ مہمان تھے تو مجھے لگا آپ خفا ہوں گے، چپ بھی تو تھے رات سے۔ اب کی بار وہ گڑبڑا گئیں، واقعی وہ کبھی نہیں ڈانٹتے تھے۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار اور فرمانبردار ہے، رات بھی اس نے ابا جان کے خدشات ختم کرنے کے لیے شرارت کی ہے۔ میرا بیٹا میرا غرور ہے اور مجھے اس سے بہت محبت بھی ہے۔ ان کے محبت سے کہنے پر وہ بھی مسکرا دیں۔ چپ کیوں تھے؟ وہ اب ان کی رات کی خاموشی کی بابت پوچھنے لگیں جس پر انہیں ناراضگی کا ڈر ہوا۔ بچوں کے لیے سوچ رہا تھا، بابا کی وجہ سے وہ خلاف منشا ساتھ تو آ گئے، خدا کرے ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہو جائے۔ ان کے ذہن میں اب یہی سوچ چل رہی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہمارا اون اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے، یقیناً بیوی کو بھی خوش رکھے گا۔ وہ پوری یقین تھی۔ میں نے ان پر سختی تو کر لی ہے مگر آگے میں بے بس ہوں۔ سحر مجھے اون سے زیادہ پیاری ہے، اگر اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں خود تو مجرم بنوں گا ہی، ساتھ اسے بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کے دل میں خدشات موجود تھے۔ وہ ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی، اس لیے بے خیالی میں کمرے میں جانے کے بجائے اوپن ہال میں آ گئی۔ نہ جانے نوین نے انہیں کیا جواب دیا ہو۔ سحر بیٹا خیریت؟ تھوڑی دیر میں ہی شوہر کے لیے ناشتہ لے جاتی نوین بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ جی، جویلری آپ میرے کمرے میں بھول آئی تھی، وہ لوٹانے آئی ہوں، بمشکل خود کو سنبھالتے جواب دیا۔ بھولی نہیں تھی، یہ تمہاری ہے، پہنو، باقی رخصتی پر دوں گی، انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے کہا۔ میں کب پہنتی ہوں اتنی جویلری؟ بے دلی سے بولی۔ آپ پہننی پڑے گی۔ وہ مسکرائی۔ چلیں اپنے پاس رکھتے ہیں، جب چاہیے ہوگی لے لوں گی۔ اس نے ڈبے ان کی طرف بڑھائے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ کبرڈ میں رکھ دو، بعد میں سنبھال لوں گی، ابھی میں تمہارے تایا کے لیے ناشتہ بناؤں اور چچا کو میں نے ناشتہ کروا دیا ہے۔ وہ کہہ کر نیچے چلی گئیں۔ وہ زیور رکھنے کمرے میں گئیں جہاں صوفے پر مرتضیٰ صاحب موجود تھے۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے دیکھ کر بولے۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے پاس پہنچی، انہوں نے باہیں کھول کر اپنے پاس بلایا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سینے سے سر ٹکا گئی۔ ہاسپٹل والی ڈانٹ کے بعد وہ اب ان کے قریب آئی تھی۔ اس دن میں زیادہ خفا ہو گیا تھا، اپنے بڑے پاپا سے ناراض نہ ہونا، بابا کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، ورنہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی غلطی مانتے اس کا سر سہلایا۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا اور جواب جانے بغیر کسی اور کو بلا لیا۔ میں تو فیصلے کا اختیار ان کو دینا چاہتی تھی مگر انہوں نے مہلت نہ دی۔ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، کبھی ان کی خوشی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر پہلے کی باتوں کا غبار بھی تھا۔ سوری میرا بچہ، ان کی طبیعت نے ہمیں بوکھلا دیا تو تمہیں ہرٹ کر بیٹھے، رونا نہیں، تم تو بہت بہادر ہو، بابا نے تمہیں کتنا مضبوط بنایا ہے، کتنی محنت کی ہے تم لوگوں پر۔ اس کو روتے دیکھ اب ان کی حالت بری ہو گئی۔ میں مضبوط ہوں مگر باہر کی دنیا کے لیے، اگر میرے مسائل بیرونی ہوں تو آپ کبھی میری آنکھ میں آنسو نہ دیکھیں، مگر میں اپنوں کے معاملے میں ضبط نہیں کر پاؤں گی، خاص کر بڑے ابا۔ ان کی تکلیف کا سوچ کر میں خود سے بھی ناراض تھی۔ اب کی بار آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں بھی شامل تھیں۔ ابا جان اب ٹھیک ہیں، بلکہ نکاح کے بعد تو جوان ہو گئے، اور اگر اون تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو منہ توڑ دینا، باقی سب کو میں سنبھال لوں گا۔ ان کے کہنے پر ایک بار پھر دل میں ٹیس اٹھی۔ اور اگر نوین تمہاری خالہ سے ساس بننے کی کوشش کرے تو مجھے بتانا، دونوں ماں بیٹے کو دیکھ لیں گے۔ وہ پھر شرارتاً بولے۔ میں ناشتہ دے کے آؤں؟ ان سے کہہ کر وہ کمرے میں آ گئے مگر ذہن میں ابھی تک ان دونوں کی باتیں چل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کے بلانے پر وہ بھی ناشتے کے لیے نیچے چلی آئی، جہاں اتوار کے باعث سبھی موجود تھے۔ ہلکی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مما آج مجھے 7 بجے ودیا وغیرہ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ سحر کو خیال آیا، کل ہی وہ وعدہ کر چکی تھی، خود بھی سوچوں سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ لنچ رکھ لیتی؟ وہ ٹائم کا سوچ کر بولی۔ ہانیہ کو دوپہر میں کہیں جانا تھا اسی لیے ڈنر رکھا۔ اندر ہی اندر وہ ان سوالوں سے اب چڑھ رہی تھی۔ اون سحر کو لے جانا، مرتضیٰ صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ جی، اس نے تابعداری سے مان لیا۔ ناشتے کے بعد کافی دیر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے، پھر ہانیہ کی کال پر وہ کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر بات کر کے اس کا موڈ بہتر ہوا تو اس نے اپنے نئے کپڑے سیٹ کیے جو اسے نکاح پر پہنے تھے۔ ہلکے کپڑے ایک طرف کیے جبکہ ہیوی دوسری طرف رکھ دیے۔ آج کے لیے اس نے بلیک کلر کا ڈریس نکالا جس کے دوپٹے کے کناروں پر کام تھا، باقی لباس سادہ تھا۔ ساتھ کی میچنگ نکال کر وہ پریس کرنے کے لیے لے گئی۔ یہ پہن رہی ہو؟
اس کی مما نے دیکھ کر پوچھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سحر بیٹا، آج کوئی اور کلر پہن لو۔ پہلی دفعہ انہوں نے کسی رنگ پر اعتراض کیا تھا۔ کیوں مما؟ اس کی حیرت بنتی تھی۔ کل نکاح ہوا ہے اور آج میرا دل نہیں مانتا۔ اس کی توجہ پر انہیں حیرت ہوئی۔ میں بھی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ ہی کو محسوس ہو۔ اس کی حیرت پر وہ خود ہی بولی، صرف آپ کے کہنے پر نہیں پہن رہی، ورنہ آنی ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ وہ ان کی نیچر جانتی تھی۔ شاباش، چلو میں تمہارا ڈریس سلیکٹ کرواتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی، جہاں اس کے نکاح کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا سلیکٹ کر لیا۔ مما، یہ بہت لاؤڈ ہے۔ میرون کلر کے ہمراہ امبرائڈرڈ ڈیزائنر ڈریس کو دیکھ وہ بتکی۔ ابھی کل تو نکاح ہوا ہے، اچھا لگے گا۔ نہیں، سمپل ڈنر ہے، یہ تو فنکشنز کے لیے ہے۔ وہ کسی طور نہ مانی۔ اچھا چلو یہ دیکھو۔ آخر انہوں نے ایک ٹی پنک کلر کا ڈریس نکالا جس پر ملٹی کلر جال تھا اور دوپٹہ بھی ویسا ہی تھا۔ اسے مزید انکار کرنا مناسب نہ لگا، وہی پہننے کی حامی بھر لی۔ ڈریس کے ساتھ اس نے لائٹ سا میک اپ کیا، تیار ہو کر اون کو میسج کیا تو اس نے باہر آنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے سے نکلی، وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس پر نظر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ پہلے بھی وہ کتنی دفعہ تیار ہو کر اس کے ساتھ جا چکی تھی، مگر کبھی ایسا محسوس نہ ہوا۔ شاید احساس ملکیت تھی۔ چلیں؟ اس کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاں چلو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر جا بیٹھا۔ سحر نے بھی ساتھ کی سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ مین روڈ پر آ گئے۔ آج سحر اسے معمول سے زیادہ خاموش لگی تھی، ورنہ ان کے درمیان اتنی بیگانگی تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی جھجک سمجھا اور چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچے تو وہ تینوں باہر ہی کھڑی ملی۔ انہیں یوں دیکھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو اچنبھے سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بھی گاڑی پارک کر کے سحر کے ساتھ ان تک آیا۔ آپ کی وجہ سے؟ صدف نے کہا۔ کیوں؟ وہ وجہ نہ سمجھ پایا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔